अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज नाजरीन हम दो तीन अच्छी खबरों पे बात करेंगे। कुछ उम्मीद पैदा हुई है, कुछ उम्मीद की किरणें फूटी हैं। उसमें एक खबर ये है कि फ़ौजी अदालतों से 19 नौजवान जो है उनको रहा किया गया है। उसके साथ दूसरी उससे जुड़ी खबर ये है कि कुछ जो 2-250 को करीब पीटीआई के जो सियासी कारकुन थे उनको रहा किया गया ज़मानतों पे। और इसके साथ साथ जो है वो हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कि बहुत मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के, उनकी रहाई जो है उसका भी इम्कान जो है वो अब पैदा हुआ है और करीब है कि वो शायद इसी माह में या अगले माह तक जो है वो उनकी रहाई मुमकिन हो जाए। उसकी वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में जो है वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो 19 लोग जो फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता हो गए थे और जिनको सज़ाएं इसलिए दी गई थी कि अवाम पे प्रेशर डाला जाए, अवाम को खौफज़दा किया जाए कि रियासत जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो किसी किस्म का इस तरह का जो सर उठाना है, सरकशी है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मकसद तो उसका ये था, खौफ पैदा करना था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुछ तदाबीर खुद करता है, लेकिन अल्लाह उससे बड़ा तदबीर करने वाला है। हुआ ये कि जब जैसे ही फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुईं, तो जो है एक प्रेशर आया इंटरनेशनल सतह पे। यूरोपीय यूनियन जो है उसने कहा ये क्या आपने किया। अमेरिका से प्रेशर आया, वहाँ के दफ्तर खारजा जो कि हर चीज़ पे आंख बंद करके बैठा हुआ था, जो ये रजीम कर रहा था, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। 2-2.5 साल में जो जुल्म का बाजार गर्म किया गया, जबर किया गया, बेतहाशा जो है वो जुल्म आजमाया गया, पहाड़ तोड़े गए जुल्म के। तो उसके बाद जो है उस पर तो खामोश रहा अमेरिका, लेकिन अब बयान आ गया उस पर कि आपने जो है वो क्यों ये किया, क्यों फौजी अदालतों से सजा दी। बरतानिया से भी यही कंडेमनेशन आ गई। तो अब इतना इंटरनेशनल प्रेशर हुआ कि उसके बाद एक अच्छा गुड्डी गुड्डी खेलने के लिए, एक अच्छा फेस दिखाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए इस रजीम को ये करना पड़ा और घुटने टेकने पड़े इंटरनेशनल प्रेशर के सामने। लेकिन इस दौरान आप देखते हैं कि बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसें नून लीग और पीपल्स पार्टी और जो है हुकूमत की जानब से आती रहीं कि हम कोई प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देख लिया प्रेशर आपको पड़ा और आप जो है वो उसके सामने झुक गए। तो ये इनकी बड़कें थीं पाकिस्तानी अवाम को सुनाने के लिए, पीटीआई पे प्रेशर डालने के लिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे ये इस तरह की बड़कें छोड़ के वो मज़बूत पोजीशन में आ जाएं। लेकिन सबके सामने जो है ये इनको ये दिन देखना पड़ा कि वही बंदे जिनको चंद दिन पहले सज़ाएं दी थी उन्हीं को छोड़ना पड़ा। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो लोग जो है वो तो 2 साल तकरीबन पहले ही सज़ा जो है वो भुगत कैद में थे। तो अब उनकी पूरी होने वाली थी, उन्होंने वैसे ही बाहर आना था। लेकिन उन्होंने कहा कि चलें, आना तो है, इस तरह रहम की जो अपील है उसको वो भी ज़बरदस्ती लिखवाई गई। आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पीटीआई के लोग बातें करेंगे, उनसे ज़बरदस्ती ये जो है रहम की अपीलों की दरख्वास्त की गई ताकि वो जो है वो आर्मी चीफ साहब उसको माफ़ कर दें। लेकिन इस पे भी प्रेशर था। तो अब फेस सेविंग के लिए, दुनिया को एक अच्छा पोर्ट्रे करने के लिए कि ऐसा कोई जुल्म नहीं हो रहा, तो रीसेट करने के लिए जो है वो अपना इमेज, उसके लिए इन्होंने ये कोशिश की। लेकिन अवाम सब जानती है, अवाम को पता है कि ये क्यों किया गया, क्यों हुआ। वो इंटरनेशनल प्रेशर है आपके सामने, जैसे मैं बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरा जो खुशखबरी वो ये है कि सियासी कारकुन जो किसी भी मुल्क में जो है वो उनको इसलिए भी वो ज़रूरी होते हैं कि जमहूरियत जो है उसका जो प्रोसेस होता है जिसमें हुकूमतें बदलती हैं, नैरेटिव्स बनते हैं, जमहूरी जदोजहद होती है, कोई हुकूमती पॉलिसी पसंद नहीं आती तो अपोजिशन एहतजाज करती है, तो सियासी वर्कर नहीं होते जो मार खाते हैं सड़कों पे, जो जदोजहद का ईंधन बनते हैं। तो उन पे जो है इस तरह का जुल्म किया गया कि उनको 26 नवंबर के बाद धड़ाधड़ गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो इतने लोग मार दिए, उनकी लाशें गायब की गईं, जो है उनका मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए गए और उसके बाद जो है वो बेतहाशा लोग गिरफ्तार किए गए सिर्फ खौफ और हरास पैदा करने के लिए, पीटीआई को दबाने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर कह लें आप उसको, या कह लें कि पीटीआई का जो प्रेशर है या अमेरिका की तरफ से जो आने वाला प्रेशर है, उससे डर के जो है इन्होंने ये किया कि जो 2-250 लोग हैं पकड़े गए थे जो 26 नवंबर के बाद, उनको भी जो है इन्होंने रहा किया, वो भी रहा करने पड़े। अब आते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो, उनकी रहाई जो है वो मुमकिन है या नहीं है।
اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ڈٹے ہوئے تھے، ساری دنیا جانتی ہے ان کو 26 نومبر کے آس پاس 24 نومبر کے قریب قریب جو ہے ان کو آفر کی گئی کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، ہم آپ کے مقدمات میں ہم آپ کو ایسا ایسا جو ہے وہ ریلیف دے دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب وہ بہت ہی مختلف لیڈر ہیں، وہ ڈیلیں کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مرد میدان ہیں، اور جو ہے وہ ان کے ڈٹنے کی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر بھی اب آ رہا ہے، کیونکہ بائیڈن جو ہے ان کو سپورٹ کرتا تھا، جس نے رجیم چینج کروایا تھا پاکستان کے اندر۔ یہ تو ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ کیسے سائفر آیا وہاں سے، اور کیسے امریکی حکم پہ جو ہے وہ باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور فضل الرحمان اور ریکارڈ ہیں کہ باجوہ نے انہیں کہا ساری پارٹیوں کو کہ عدم اعتماد لائیں، تو وہ تو سب کے سامنے۔ اور جتنا ظلم و ستم ہوا امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زیر اثر جو ہے وہ چپ رہا، کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہے۔ صحافی سوال پوچھتے تھے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہوتا تھا امریکہ میں، تو آئیں بائیں شائیں یہی جواب ہوتا تھا، اور کوئی کنڈیمنیشن نہیں آتی تھی۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ابھی ٹرمپ جیتا ہے تو ساری گیم بدل گئی۔ تو ٹرمپ پہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا سوال تھا جو آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اب یہ ان سے ڈیل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے ان کو آئی ایم ایف کی ڈیل مل جاتی تھی، امریکہ کی وجہ سے دوسرے ممالک قرضہ دے دیتے تھے، امریکہ کی وجہ سے بائیڈن کو میں لفظ یوز کروں گا کیونکہ وہی تھا جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا، ورنہ اس سے پہلے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے۔ جو ٹرمپ صاحب تھے آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ عمران خان میرا بڑا اچھا فرینڈ ہے، اس نے بہت جو ہے وہ اچھا میرے ساتھ تعلقات رکھے۔ تو بائیڈن نے آ کے سارا جو ہے وہ دڑم تختہ کیا۔ تو اب جو ہے رچرڈ گرینل جو ہے وہ جو جس کو نامزد کیا ٹرمپ نے اپنی کابینہ سوری جو امبیسڈرشپ کے لیے کہ اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں سفیر ہوگا اسپیشل مشنز کا، تو اس کے جب ٹویٹس آئے اور اس کو روکا بھی نہیں ٹرمپ نے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ ٹویٹ کر رہے ہو، اور فری عمران خان کے نعرے حقیقی آزادی کا آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، ٹرمپ نے نہیں روکا۔ تو ایک میسیجنگ تھی جس سے یہ موجودہ رجیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت ہے یہ سب انڈر پریشر تھے، اور اسی وجہ سے یہ مذاکرات کی میز پہ ہیں، فیس سیونگ چاہتے ہیں، جو کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں آپ کو، اپنے اوپر ظلم کیا گیا گولی چلائی گئی وہ بھی معاف کر دیتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جو عوام پہ ظلم ڈھایا گیا، جو ملک کے ساتھ کچھ 40-42 بلین ڈالر کا 2-2.5 سال میں جو نقصان کیا اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کو۔ اس پہ بات اٹکی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جان چھڑائیے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ان کو کرے گا، لیکن ظاہری اس نے اپنا پریشر تو بڑھانا ہے، اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں یہ کہا ہے، لوگوں کو پوچھا ہے ان سے کہ بھی عمران خان کیسے ہیں، کہ ابھی بھی جیل میں ہیں، ان کی کیا حالات ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ اس کا ذہن ہے بنا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیونکہ یہ کوئی جینون تو اس کو قید میں نہیں رکھا ہوا عمران خان کو، سب دنیا جانتی ہے کہ جھوٹے کیس میں رکھا ہوا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جو جس پہ بڑی یہ بہت انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ جو 190 ملین برطانوی گورنمنٹ نے واپس کیا پاکستان کو، وہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو رکھوا دیا، اور جو قادر ٹرسٹ کہتے ہیں جی اس نے اس کے بدلے جو ہے وہ ملک ریاض سے زمین لی، زمین کیا ہے؟ 1 روپیہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، ٹرسٹ ہے، پوری دنیا میں ٹرسٹ ہوتے ہیں، جس طرح نواز شریف ٹرسٹ ہے، خیراتی ادارہ ہے، شوکت خانم ہے خیراتی ادارہ ہے، تو اس میں تو ایک اس کا اگر وہ ٹرسٹی ہے عمران خان تو اس میں 1 روپے کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے، وہ یونیورسٹی ہے بڑی مذہبی ٹائپ یونیورسٹی القادر یونیورسٹی، اس میں لوگ سنت رسول سیرت رسول اس سے مستفید ہوتے ہیں جو نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ظاہری بات ہے رکھنا ہے وہاں ان کو آنے سے بہانے سے جیل میں رکھنا ہے، تو اسی بہانے کے طور پہ یہ 190 ملین کا جو کیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی ان پہ کوئی جرم جو ہے وہ لگ سکتا ہے، لیکن
گورنمنٹ ان کے پاس ہے، وہ جو چاہیں بادشاہ ہیں، جو چاہیں وہ کرتے ہیں، قانون تو کوئی ہے نہیں، آئین تو کوئی ہے نہیں، تو وہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہونا یہ ہے کہ یہ ڈر یہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ان کی قسطیں رک گئیں، یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور مہنگائی کا اتنا بڑا سیلاب آئے گا، اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ پھر یہ لوگ خود ہی نکل پڑیں گے۔ پھر سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے حالات بھی خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کہ ایسا اس طرف نہ چل پڑے، یہ ان کو خدشہ ہے جو حکومت ہے۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹرمپ کی جو حلف اٹھانے سے پہلے یا اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو رہا کیا جائے۔ لیکن سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عمران خان لکھ کے دیں ہمیں مطالبات کہ مجھے رہا کیا جائے، تاکہ جب ان کی رہائی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہیں جی دیکھیں جس طرح نواز شریف ہے معاہدہ کیا تھا، اس طرح اس نے بھی معاہدہ کیا ہے، تو اس میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں، اور عمران خان صاحب اس کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے لیے سوئسائڈل ثابت ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان ایسے ہی کیسوں سے بری ہوئے، بغیر ڈیل کیے ہوئے، بغیر جھکے ہوئے، بغیر معافی تلافی کیے ہوئے، تو پھر تو ان کی تو سیاست ختم ہے، کیونکہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہوگا جو اپنی عوام کی طاقت اللہ کے بھروسے پہ جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے بھی سوئسائڈل ہے، گورنمنٹ کے لیے۔ تو اس پہ پھنسی ہوئی کوئی راہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے فیس سیونگ لی جائے، کس طرح سے تھوڑا سا عمران کو ڈیمیجنگ کیا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ کتنا وہ شور مچا رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ کہتا تھا مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، اب وہ دوبارہ مذاکرات پہ آ گیا ہے، ہم سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے، لیکن ان کو چھوڑنا پڑے گا، جو یہ مرضی کر لیں، جس طرح سزائیں دینے کا فوجی عدالتوں سے وہ بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا، وہاں پھر جو ہے وہ ان کو بندے چھوڑنے پڑے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان کو نیچا دکھانے، اس سے ایگریمنٹ کرنے، اسے کوئی معاہدہ کرنے، اپنی فیس سیونگ لینے، یہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے مقدر میں عزت لکھی ہے، وہ تو عز و منتشا، تو وہ تو ذل و منتشا، جس پہ وہ خود بھی بلیو کرتے ہیں اور خود بھی وہ بارہا اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور ایّاک نعبد و ایّاک نستعین کہنے والا وہ لیڈر ہے، تو وہ اگر تو اللہ کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مدد ہوگی، تو فیس سیونگ ان کو نہیں ملے گی، عمران خان باہر آئے گا اپنی ہی اور عوام کی طاقت، اپنی ول اور خدا کی مرضی سے باہر آئے گا، یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔